أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 112 سے لے کر کے آیت نمبر 118 تک یہ آخری آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائے گئے. اس میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 112، اس میں اللہ فرماتے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ تبارک و تعالی کہے گا، پوچھے گا کہ تم لوگ زمین میں کتنے سال رہے. یعنی وہ مشرکین، وہ نافرمان اور وہ گناہ گار لوگ، جو لوگ ایمان والوں کو جب دیکھتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، تو ایسے مومنوں کو دیکھ کر کے جو یہ لوگ ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ایسے مشرکین، ایسے مجرمین جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا یا پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں تم کتنے دن ٹھہرے. زمین میں کتنے دن ٹھہرے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دنیا کی زندگی تمہاری کس قدر تھی، یا پھر دنیا میں اور قبر میں، یہ دونوں زندگی ملا کر کے تم کتنے دن تک زمین میں رکے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ قالوا، وہ لوگ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ہم لوگ زمین میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی ایک آدھ دن ٹھہرے، پورے دن ٹھہرے، یا دن کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ ہم ٹھہرے زمین کے اندر. اور پھر وہ لوگ کہیں گے، یہ جہنمی کہیں گے فاسأل العادین، یہ جو شمار کرنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم لوگ زمین میں کتنا دن ٹھہرے. شمار کرنے والے سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوگوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، جو ایک ایک دن بلکہ ایک ایک گھڑی لوگوں کے اعمال کے ساتھ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. اس سے مراد وہی ہے. یعنی جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ یا تو زمین میں ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، اور اگر صحیح بات معلوم کرنا ہے تو آپ جو لکھنے والے فرشتے تھے آپ ان سے پوچھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرما رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ جو باتیں ہیں جہاں مشرکین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، مشرکین اس سے جہاں نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہاں ہم جو مسلمان ہیں، جو ہم نام نہاد مسلمان ہیں، ہم جو مسلمان ہیں صرف نام کے ہیں، ہمارے اعمال کو اگر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے اندر وہ مسلمانیت ہی نہیں دکھتی ہے جو ایک حقیقی مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے اندر دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. جہاں ہم آخرت سے تھوڑا تعلق رکھتے ہیں وہیں ہمارے اندر دنیا کی بھی بہت زیادہ محبت ہے، اور جو باتیں ان آیات کے اندر بتائی جا رہی ہیں اس میں سے اکثر باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. یہ قرآن کریم یقینی طور پر ایک ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت انہی باتوں سے پتہ چلتی ہے کہ جو باتیں بعد میں ہونے والی ہے قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی ہم کو بتلا دے رہا ہے، الرٹ کر دے رہا ہے. جیسے ہمارا جو بچہ ہوتا ہے، جب آنے والے وقت میں ایگزامینیشن ہونے والا ہوتا ہے اور ہمارا بچہ اس سے پہلے کھیل کود کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو الرٹ کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا بس 2 دن کے بعد ایگزام ہے، آج اس طرح سے کھیلو گے تو ایگزام میں اگر صحیح مارک تمہارا نہیں آیا تو پھر آگے تمہاری خیریت نہیں ہے. تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی اپنے بندوں کو سمجھا دے رہا ہے کہ جو چیزیں ہونے والی ہے وہ تم کو آج ہی سمجھا دے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک اینگل سے نہیں سمجھا رہا ہے، اینگل بدل بدل کے سمجھا رہا ہے، مثالیں الگ الگ دے کر کے سمجھا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب
جہنم کے اندر جہنمی چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ دنیا کے اندر کتنے دن ٹھہرے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم لوگ دنیا میں بہت کچھ ہی دن ٹھہرے ہو، تھوڑی دن، تم دنیا میں بہت تھوڑے دن ٹھہرے ہو، اور جو بات تم کو آج سمجھ میں آ رہی ہے کاش تم اس بات کو اسی وقت سمجھ گئے ہوتے۔ یعنی ہم نے تم کو بتلایا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹیمپروری ہے، اس کو ہمیشگی کی جگہ مت سمجھو، یہ پورٹیبل ہے، دنیا جو ہے عارضی ہے، اس کے اندر ناپائیداری ہے۔ ابھی جوانی، ابھی جو ہے پیدا ہوگے تو لڑکپن آئے گا، اور لڑکپن کے بعد کب جوانی آئے گی تم کو پتہ نہیں چلے گا، اور جوانی کا مرحلہ گزر کر کے جب تم ادھیڑ عمر میں آؤ گے تو تم کو پچھلی کوئی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابھی ہم لوگ عمر کے جس پڑاؤ میں ہیں، ایک بار پیچھے دیکھیے، یہ اتنا لمبا عرصہ کیسے گزر گیا ہم لوگوں کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے، لگ رہا ہے کہ بس آیا اور گزر گیا، ایک ہوا کا جھونکا تھا زندگی کا یہ حصہ، آیا اور گزر گیا۔ بالکل ویسے ہی لگے گا مرنے کے بعد کہ ہم لوگ دنیا میں رکے ہی نہیں، ٹھہرے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے دنیا میں بتلایا تھا، قرآن کریم کی آیت نازل کی تھی، اپنے کلام کو نازل کیا تھا، ہمارے رسول تم کو بتاتے تھے کہ دیکھو بابو، اس دنیا کے موہ مایا میں مت پڑو، اس کے رنگینیوں میں مت پھنسو، اس پر مت ریجھو، اسی کو سب کچھ مت سمجھ لو، اسی میں سب کچھ کرنے کے لیے تل نہیں جاؤ، بلکہ اس سے لمبی زندگی قیامت کی آنے والی ہے، اس کی اصل تیاری ضروری ہے، اس کی اصل تیاری ضروری ہے۔ یہ چیز تم نے دنیا میں نہیں سمجھا اور آج سمجھ رہے ہو۔ اللہ فرمائیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بالکل تم لوگ دنیا میں بس تھوڑے ہی دن ٹھہرے ہو، کاش کہ تم جان لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں مزید أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اپنے خیال کے مطابق تم یہ سمجھ لیے تھے کہ دنیا میں جو ظلم کرے گا معاملہ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائے گا۔ اپنے خیال کے مطابق تم سمجھ لیے تھے کہ جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ جو آدمی ایک بار مر گیا پھر واپس نہیں لوٹا، اگر وہ واپس لوٹتا پھر دوبارہ زندہ ہوتا تو ہم لوگ یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے والا ہے۔ لیکن کاش تم کائنات کے اس نظام کے اوپر غور کرتے تو تم کو پتہ چل جاتا کہ جو اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں جو دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے دیکھ ریکھ کے لیے اللہ نے اتنے سارے نظام بنائے ہیں، انسانوں کے خدمت کے لیے جو اللہ نے اتنے سارے مخلوقات پیدا کیے ہیں، یہ صرف یوں ہی چپکے نہیں ہے، کوئی چیز چپکے نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہیں پر اپنے محنت کو لگاتے ہیں، فار ایگزامپل میں دوسری جگہ نہیں جانا چاہتا ہوں، میں خود جو ٹمکور کے اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھاتا ہوں، بے فائدے نہیں پڑھاتا ہوں، مجھ کو چند پیسے ملیں گے، ہمارے بچوں کی پرورش ہوگی، یہ مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جو دنیا بنا دی ہے، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ایک ٹھوس مقصد ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، اور پیدا کرنے کے بعد دارالعمل بنایا، عمل جیسا ہوگا، اگر بہترین عمل اس مختصر زندگی میں کر لیا انسان تو اس کے بعد ایک طویل زندگی ہوگی جس میں اس کو سکون ہی سکون ہوگا، اور اگر اس مختصر زندگی میں انسان نے اللہ کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہو گیا، انسان کمر بستہ ہو گیا، کمر کس لیا اللہ کی نافرمانی پہ، اللہ کی نافرمانی والے اعمال کو انجام دے رہا ہے، تو اس مختصر زندگی کے بعد ایک طویل زندگی آئے گی جس میں انسان کو نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ اسی بات کو یہاں پر فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ لوٹنا ہے تم کو، ہر حال میں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا بے فائدہ ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد تم مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، تمہارا جسم ختم ہو جائے گا، تم سڑ گل جاؤ گے، ایسا بالکل مت سمجھنا۔ اللہ آگے مزید فرما رہا ہے فتعال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بہت بلند ہے، الملک الحق، حقیقی بادشاہ تو وہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ یہ بیکار کام اللہ نہیں کرتا ہے۔
دنیا میں اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار اس کے مقاصد ہیں، بے شمار اس کے اغراض ہیں۔ ایک سورج کو اللہ نے پیدا کیا، چپکے نہیں پیدا کیا ہے۔ سورج سے دنیا کے ایک ایک کونے کو روشنی ملتی ہے، سورج کی روشنی سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ سورج اگر نہیں ہو تو انسان کا وجود ہی اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ انسان کو جو چیزیں سنبھالتی ہیں ان کے لیے بھی سورج ضروری ہے۔ اللہ نے زمین کو یہی چپکے نہیں پیدا کیا ہے، زمین کو اس لیے بنایا کہ تاکہ یہاں پر مخلوقات آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک مصلحت ہے، اور جو مصلحت ہے، جو رزلٹ ہے، وہ چیزیں وہ چیز دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا تو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، بہت بڑا ریزن ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کی شان سے یہ بہت دور کی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اس زمین پہ پیدا کیا اس میں سے جو انسان ظالم ہے اللہ اس کو اس کے ظلم کا مزہ نہ چکھائے، یہ اللہ کی شان سے بہت دور کی بات ہے۔ اور جو نیکوکار ہیں، جو دنیا کے لطف کو، دنیا کے آشائش کو، دنیا کے آرام کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آ کر کے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ نہ دے، یہ اللہ کی شان سے بہت دور کی بات ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ بستروں پر پڑے ہوں گے، سوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ، جو لوگ کافر و منافق ہیں وہ بھی پڑے ہوں گے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین بھی پڑے ہوں گے بستر پر، اور اس کے باوجود اللہ نے چند مسلمانوں کو توفیق دی، وہ اپنے نیند کو قربان کر کے آئے، اللہ کے سامنے جھکے، تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اعمال کا بدلہ نہ دے گا؟ بالکل دے گا۔ اور جن لوگوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کے پیشاب کو اپنے کان میں ڈالتے ہوئے فجر کے وقت بستر پہ اپنے وقت کو گزارا، کیا ایسے نافرمانوں کو اللہ سزا نہیں دے گا؟ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے، اور اللہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ جو فیصلہ کر دے گا اس فیصلے کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی، کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑی جو عرش عظیم ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سر بلند ہے، بلند ہے، بالا ہے، اور حقیقی بادشاہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عرش عظیم کا وہ رب کریم ہے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود سمجھ کر کے اس کو پکارتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عقلی یا نقلی دلیل کسی کے پاس نہیں، اس کی کوئی دلیل پیش ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جائے۔ یہ باتیں محض وہم و گمان کی بنیاد پر ہے یا باپ دادا کی تقلید میں؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے جو مشرک ہے، وہ مسلمان نما مشرک سے بھی پوچھئے کہ تم جو ہے یہ مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ بھائی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے یار، کوئی دوسری دلیل نہیں ہے ان کے پاس، وہم و گمان ہے، باپ داداؤں کی تقلید ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کے جائز ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کا بھرپور بدلہ اس کو دے گا۔ اور جو مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل آنے کے بعد بھی شرک سے توبہ نہیں کرتا ہے، رب کو حقیقی معبود نہیں سمجھتا ہے، رب کی عبودیت میں، رب کی معبودیت میں اور رب کے الہ ہونے میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، ایسے کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ سب سے آخری آیت ہے سورۃ المومنون کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے لیکن تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے رحم کی طلب کیجئے۔ آیت نمبر 109 میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن بندے یہ کہتے ہیں کہ آمنا فاغفر لنا ورحمنا،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمہارے پر ایمان لائے، اے اللہ ہم لوگوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کیجئے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، تو جو یہ کہتے تھے ان کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ان کا انجام بتلا دینے کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت کے لوگوں، آپ اللہ سے دعا مانگیے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، رب اغفر ورحم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آپ جب اللہ سے یہ دعا کریں گے یقین کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، آپ کی خطاؤں کو، آپ کی تقصیر کو، آپ کے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ ان تمام کو بالکل صاف کر دے گا، اور گناہ آپ بالکل گناہ سے آپ ایک دم دور ہو جائیں گے، آپ گناہ سے بالکل پاک ہو جائیں گے، اور آپ کے نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں شرط قبولیت سے بالکل ہمکنار ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو رب اغفر ورحم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حالات پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ترتیب کے ساتھ کل سے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج تلاوت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔